نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. رواه أبو داود صحيح الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز محترم سامعین اکرام، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، انہی نعمتوں سے ایک عظیم نعمت صحت و تندرستی کی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک تندرستی اور ایک دوسری فارغ البالی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. جب تک آدمی تندرست ہوتا ہے اس کو اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت تھی. ہم جہاں بھی چاہتے جاتے تھے، جیسا چاہتے کھاتے تھے، جس طرح چاہتے محنت کیا کرتے تھے. عام طور سے تمام بیماریاں یہ بندے مومن کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہیں اور اللہ کی قربت کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین بیماریوں پر صبر کے بدلے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، اور جن بیماریوں سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. وہ بری بیماریاں کون سی ہیں؟ سنن ابو داؤد کی 1554 نمبر کی روایت میں نے پڑھی ہے، اس میں چند بیماریوں کا تذکرہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے تو یہ بھی دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس کی بیماری سے، جو سفید داغ والی بیماری ہوتی ہے. من البرص والجنون، دیوانگی والی بیماری سے کہ آدمی مجنون اور پاگل اور دیوانہ ہو جائے. یہ بیماری بھی بری بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں. والجزام، اور کوڑھ کی بیماری سے، یہ بھی خطرناک بیماری ہے. ومن سیء الاسقام، اور تمام بری بیماریوں سے اللہ نے میری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ تمام بری بیماریاں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایسی بیماریاں جن کے لاحق ہونے کے بعد ایک آدمی کا رشتے دار اور قریبی بھی دور ہو جاتا ہے. جیسے برس کی بیماری، سفید داغ والی بیماری، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس بیماری والے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اسی طرح سے دیوانگی والی بیماری کے آدمی پاگل اور مجنون ہو جائے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی. اسی طرح سے کوڑھ کی بیماری، یہ بھی ایسی بیماری ہے کہ لوگوں کی نظروں میں آدمی کا مقام و مرتبہ باقی نہیں رہتا. تو اس طرح کی تمام بیماریوں سے پناہ طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام. یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہی بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا ہے، وہی بندوں کو شفا دینے والا ہے. جب بھی کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کے سوا بیماریوں کو، پریشانیوں کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. تو ہمیں رات کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تمام دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مانگا کرتے تھے اور جن کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے، ہم اس کو یاد کریں، عربی زبان میں یاد کریں اور اس کے معنی کو بھی سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر تاثیر زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا معنی واضح ہوتا ہے اور اس کے اندر تاثیر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچ کر کے امن و شانتی کے ساتھ دنیا میں
عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔